السلام علیکم ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیری عوام اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور یہ یوم سیاہ اس حوالے سے ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو جب بھارتی افواج نے زبردستی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے عوامی خواہشات اور عوامی امنگوں کے برعکس بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں جو انڈین افواج تھیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں مداخلت کی، وہاں پہ داخل ہوئے اور مختلف علاقوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، جس کی مقامی سطح کے اوپر مزاحمت کی گئی۔ اور پھر اس مزاحمت کے نتیجے میں جب بھارتی حکومت نے یہ دیکھا کہ پوری کشمیر کی جو وادی ہے اور ریاست ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے فوری طور کے اوپر اقوام متحدہ سے رجوع کیا، اور پھر جنوری 1948 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادیں بھی منظور کی، جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ یا کشمیر ریاست کا علاقہ جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے، اور عوام کو اس رائے کے اظہار کے لیے ایک مناسب اور موزوں انوائرمنٹ فراہم کیا جائے گا، اور اس انوائرمنٹ میں پھر کشمیری عوام رائے شماری کے ذریعے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ تو یہ قراردادیں منظور ہونے کے بعد پھر جو ریاست کشمیر کے اندر جو مقامی مزاحمت تھی اس کو روک دیا گیا، اور پھر جہاں جہاں پر دونوں اطراف پہ مجاہدین یا افواج تھیں وہیں روکا گیا، اور پھر اس علاقے کو وہاں پہ مارکنگ کر دی گئی، جس کو لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری کے نام سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں 27 اکتوبر کو ہر سال دنیا بھر میں کشمیری عوام اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ریاست پاکستان اور پاکستانی عوام بھی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور کے اوپر اس کو یوم سیاہ کے طور کے اوپر اس دن کو مناتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عالمی برادری کی توجہ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی جانب دلوانا ہے جو 7 دہائیاں پہلے اقوام متحدہ میں منظور ہوئی تھیں، لیکن ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس کے برعکس بھارتی فوج نے نہ صرف مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر اپنے تسلط کو برقرار رکھا، بلکہ وہاں اس وقت 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی افواج جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ پچھلی 7 دہائیوں کے دوران عروج پر رہیں، لیکن بالخصوص 80 اور 90 کی دہائی سے لے کر اب تک وہاں پر انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ اور اگست 2019 سے 5 اگست 2019 سے جب مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت حاصل تھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کو بھی بھارتی حکومت نے ختم کیا۔ بھارتی جنتا پارٹی نریندر مودی کی جو حکومت ہے اس نے اس خصوصی سٹیٹس کو ختم کیا، اور پھر وہاں پہ تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے، اور وہاں پہ مکمل بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کا بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کرفیو کی صورتحال ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے نتیجے میں جو مقبوضہ کشمیر میں وہ سیاسی قائدین تھے جو کسی نہ کسی طور کے اوپر دہلی کی جو مرکزی حکومت تھی اس کو پولیٹیکلی سپورٹ فراہم کرتے تھے، انہوں نے بھی اس فیصلے کی نہ صرف کھل کر مخالفت کی، مزاحمت کی، بلکہ اس مزاحمت اور مخالفت کے نتیجے میں ان کو بھی نظر بند کیا گیا، اور پوری انڈیا کے اندر ان کے جو دانشور ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اوپر مودی سرکار کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ 27 اکتوبر کا دن جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان میں نے بھی ملک بھر کے اندر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے جتنے بھی بیرون ممالک سفارت خانے ہیں وہاں پر بھی تقریبات ہوتی ہیں، اور پھر جو 12 ستمبر کو رواں سال جو پاکستان نے 131 صفحات پر مشتمل ایک ڈوزیئر جو ہے وہ ریلیز کیا تھا، جس کے اندر تقریباً کوئی 32 سے زیادہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹ جاری کی تھیں، ان رپورٹس کو یکجا کیا گیا، اور وہاں سے جو اعداد و شمار لیے گئے ان کی روشنی میں یہ ڈوزیئر جاری کیا گیا تھا۔ اس ڈوزیئر کی تفصیلات جو ہیں کہ یوم سیاہ کے دن پر بھی عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے جو مندوبین ہیں، سفارتکار ہیں، ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس ڈوزیئر کے مطابق
تقریباً پچھلے جو 1998 کو 23 سالوں کے اندر جو مختلف 32 سے زیادہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، واچ ڈاگ تنظیمیں ہیں، اس میں انڈین میڈیا اور انڈین جو تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں جو اس ساری صورتحال کے اوپر رپورٹنگ کرتی رہی ہیں، ان کی رپورٹس کو یکجا کیا گیا اور ان کے مطابق ماورائے عدالت قتل جو ہیں یہ پچھلی 23 سالوں میں 96,000 سے زیادہ کشمیری عوام کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1,62,000 سے زیادہ کشمیری افراد کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 25,000 سے زیادہ کشمیری بچے، بچیاں اور نوجوان جو ہیں ان کو پیلٹ گن سے زخمی کیا گیا اور نظر سے ان کو بینائی سے محروم کیا گیا۔ 11,250 سے زیادہ خواتین جو یہ رپورٹڈ کیسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو پولیس اسٹیشنز ہیں یا جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں انہوں نے ان کیسز کو رپورٹ کیا ہے، یہ کشمیری جو مسلمان خواتین ہیں ان کے ساتھ انڈین فورسز نے اس میں ان کی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس بھی شامل ہے، انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اس سے ہٹ کر جو ہے 23,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں اس مدت میں بیوہ ہوئیں، ان کے خاوند جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، اور اس وقت مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین یا جو ہے اپنے والد سے محروم ہیں، اور یتیم بچوں کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ انہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹ کے مطابق جہاں پہ مقبوضہ وادی کے اندر 9 لاکھ بھارتی فوج جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، تو ان فوج اور پولیس کی جانب سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں جن کو جنگی جرائم کے زمرے میں رپورٹ کیا جاتا ہے، اس قسم کے 3,432 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان واقعات میں انڈین فوج کا 1 میجر جنرل، 4 انسپیکٹر جنرلز، 7 ڈپٹی انسپیکٹر جنرلز اور 5 بریگیڈیئرز، 31 کرنل اور 188 سے زیادہ میجر یا کیپٹن رینک کے جو افسر ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے ان جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق کوئی 89 کو تقریباً 90 ایسے مقبوضہ کشمیر کے دیہات ہیں جہاں پر 8,650 اجتماعی قبروں کی شناخت بھی ہوئی ہے، جہاں پہ لوگوں کو قتل کر کے ان کو زمین میں بغیر کسی شناخت کے اور وہاں پہ گڑھے کھود کر وہاں پہ اجتماعی طور کے اوپر 10، 15، 20 کے گروپوں کی صورت میں یا اس سے زیادہ گروپوں کی صورت میں گڑھے کھود کر وہاں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی وہاں پہ شناخت مٹا دی جاتی ہے۔ اس قسم کی قبروں کی بھی شناخت ہوئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں یہ دن اس حوالے سے اہمیت کا عامل ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان حکومت، پاکستان میں ذرائع ابلاغ اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو عالمی برادری ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، انڈین حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے صرف پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اندر ہی جو ہے وہ تناؤ یا کشیدگی نہیں ہے، دونوں ممالک کے درمیان سیاست ہو، تجارت ہو، عوامی رابطے ہوں یا کھیل کے میدان ہو، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تنوع ہے، کشیدگی ہے اور کوئی بہتری کی طرف بڑھاوا نہیں ہو رہا۔ یہ صرف پاکستان انڈیا ہی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو علاقائی امن کی کوششیں یا علاقائی فورمز ہیں وہ بھی غیر فعال ہو کے رہ گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سارک تنظیم کی ہے جو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، پاک بھارت تعلقات کی وجہ سے اس وقت مکمل طور کے اوپر غیر فعال ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ایس سی او کے اندر اگرچہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممبر ہیں لیکن وہاں پر بھی دونوں کے تعلقات میں جو مثبت پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان میں ہمیشہ یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ اگر دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اگر علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے کوششوں کو آگے بڑھانا ہے، علاقائی تنظیموں کو فعال بنانا ہے، تو پھر مسئلہ کشمیر کا حل بہت ضروری ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ وہی ہے جو انڈیا نے سلامتی کونسل سے رجوع کیا اور انٹرنیشنل عالمی برادری نے یہ وعدہ کیا کہ سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیری عوام کو حق رائے دہی دیا جائے گا، رائے شماری کرائی جائے گی۔ اور ابھی بھی عالمی برادری کو بھی چاہیے اور دونوں ملکوں کو، پاکستان اور انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کا، خواہشات کا احترام کریں اور رائے شماری کے لیے راہ ہموار کریں، تاکہ رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ ہو کہ دونوں ممالک کے ساتھ جو کشمیری عوام کا تعلق ہے وہ کیا ہے اور کشمیری عوام
کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہو اس پر عمل کیا جانا چاہیے، rather than کہ اس وقت خطے میں جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، ہندو انتہا پسندانہ سوچ جو انڈیا کے اندر پریویل کرتی ہے اور وہ حکومت کے اندر، ریاستی مشینری کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑا جائے، ہندوؤں کی آباد کاری کی جائے اور پھر اس کے بعد رائے شماری کر کے جو ہے کہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسی کوششوں سے امن کی کوششوں کو مزید جو ہے خطرات لاحق ہوں گے۔ تو اس کی بجائے جو بھی وہاں کے عوام ہیں، کشمیری عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں، اور اس فیصلے کا احترام جو ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور عالمی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔